الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ انصار کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کچھ مال طلب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال عطا کیا. پھر دوسری مرتبہ آئے، پھر انہوں نے مال طلب کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال عطا کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلے آپ نے انصار کے ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے پاس مال ہو اور میں تمہیں نہ دوں یہ ہو نہیں سکتا. اب میں تمہیں دے چکا ہوں، اب میرے پاس مال نہیں ہے، تو جتنا تھا میں نے سب دے دیا، اب میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو، اللہ پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے گا، عفت کی زندگی عطا فرمائے گا. نمبر 2، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ دل کو غنی کر دے گا. نمبر 3، جو شخص صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرمائیں گے. یہ 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگوں سے فرمایا. یہ قدرت کا قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور یہ جو اوصاف ہیں کہ مانگنا چھوڑ دینا اور لوگوں سے بے نیاز ہو جانا اور صبر کو اپنانا، یہ 3 اوصاف بہت اچھے اوصاف ہیں. اب دنیا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر آئے، یہ اوصاف اور یہ صفتیں میرے اندر آئے، اور دل سے وہ ارادہ بھی کرتا ہے، تمنا بھی کرتا ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر آئے. لیکن جب ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کا وقت آتا ہے، ان اوصاف کو اپنے اندر لانے کا وقت آتا ہے، وہاں انسان ہمت ہار جاتا ہے. تو صرف دل میں ارادہ کرنے سے یہ کافی نہیں ہے کہ میرے اندر صبر آ جائے، میرے اندر جو ہے غنا آ جائے اور میں کسی سے سوال نہ کروں. یہ صرف ارادہ کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ اس کے اندر عمل کرنا پڑے گا، اس کے اندر کوشش کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی. صرف ارادہ کرنے سے یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آتی ہے. مثلا اب ایک انسان سوچتا ہے کہ میں جو ہے گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن جب بری نظر کرنے کا اس کے دل میں خیال آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری نظر کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ عظیم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب بچنے کا موقع آتا ہے تو اس کے لیے بچنا ناممکن ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا. جیسے کہ باپ اپنے بچے کو کھڑا کرتا ہے، بچہ چھوٹا ہے تو بچے کو کھڑا کرتا ہے اور بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا میری طرف آؤ. ابھی بچے نے چلنا نہیں سیکھا ہے تو باپ بچے کو چلنا سکھانا چاہتا ہے اور بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا میری طرف آؤ. لیکن جب بچہ، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا قدم جب وہ بڑھانے والا ہوتا ہے اور گرنے کے چانسز ہوتے ہیں تو فوراً باپ اس کو جو ہے پکڑ لیتا ہے، اس کو اٹھا لیتا ہے. اسی طرح ہم اگر کوشش کریں گے، ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں گے
تو جب ہم اپنا قدم آگے بڑھائیں گے، جب پھسلنے والے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بچا لے گا، اللہ ہمارے اندر جو ہے ان اوصاف کو پیدا کرے گا۔ اسی لیے جب انسان دیکھو مثال کے طور پر انسان سفر کرتا ہے، اور سفر کرنے کے درمیان جب وہ کار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ دور تک جو ہے اس کی نگاہیں ہوتی ہے، اور دائیں بائیں طرف جو ہے اسے درخت نظر آتے ہیں، اور وہ اس کی نگاہیں جہاں تک جاتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ راستہ آگے ختم ہے، آگے راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، آگے راستہ ختم ہے، یہ جھاڑیاں یہ درخت جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچ کر کے کہ آگے راستہ ختم ہے، یہ سوچ کر اگر وہ وہیں رک جائے گا تو کبھی بھی اپنی منزل تک وہ نہیں پہنچے گا۔ بس وہ اپنی سواری کو آگے بڑھاتا جائے تو وہ جو راستہ اسے ختم نظر آ رہا تھا، وہ درخت جو اسے آپس میں ملے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ اپنی سواری کو آگے بڑھاتے ہوئے جب نکلے گا تو راستہ بھی اس کے لیے کھلتا ہوا جائے گا۔ تو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ ہم جو ہیں جن چیزوں کے اچھی چیزوں کا ہم ارادہ کرتے ہیں اور ان اوصاف کو ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ارادہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں عملی جامہ پہنانا پڑے گا، اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنا پڑے گا۔ تھوڑی کوشش ہم کر لیں گے انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمارے اندر ان چیزوں کو پیدا کرے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے دونوں چیزوں میں خیر ہے، مصیبت آئے اس میں بھی خیر ہے، اور سکون آئے تو اس میں بھی خیر ہے۔ اس لیے کہ جب مصیبت انسان پر آتی ہے تو اس میں صبر کر کے مسلمان ایمان والا اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس انسان کے پاس جب نعمتیں آتی ہے تو شکر کر کے جو ہے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ دونوں ہاتھ میں ہمارے لڈو ہے کہ مصیبت ہو صبر کر کے ہم اللہ کو راضی کریں، اور نعمتیں ملیں تو شکر کر کے اللہ کو راضی کریں۔ ہم دنیا کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کام کامیاب ہونے والا ہے یا نہیں، سکسیس ہونے والا ہے یا فیل ہونے والا ہے، تو ہمیں انجام کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی ہم دنیا کے معاملے میں جو ہے اپنا قدم آگے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تو اللہ نے خود کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ نے کہا تم میرے دین کے معاملے میں کوشش کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے لیے راہیں ہموار کروں گا، میں تمہاری جو ہے میں تمہیں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ چند اوصاف جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، یہ ہمارے اندر لانے کے لیے ہمیں جو ہے اس کے اندر ہر ممکن کوشش کرنا پڑے گا، اور ہم جو ہے صرف دل میں ارادہ کریں، اکتفا کریں، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ ہم جو ہے عملی جامہ پہنائیں ارادے کے ساتھ، تب جا کر اللہ جو ہے ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صبر والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ جو ہے ہمیں پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو گناہ سے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔